بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے انتہائی قابل قدر میڈیا کے انتہائی محترم دوستو بھائیو، میرے لیے یقیناً ایک اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ کے ساتھ اپنی گفتگو شریک کر رہا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام گزشتہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد مسلسل احتجاج پر ہے، اور ہمارے مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں جمعیت علماء اسلام کا موقف پاکستانیوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ وہاں اجلاس میں بھی جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا نے مرکزی جماعت کے فیصلوں کی تائید کی ہے، اور آج آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر اس کا اعادہ کرتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام اپنے مرکزی جماعت کے بیانیے کو مکمل تائید دیتی ہے۔ 8 فروری کے انتخابات میرے خیال میں دھاندلی کا لفظ اس کے لیے بہت چھوٹا ہے، بہت بڑا دھاندلا ہوا ہے۔ اس کو ہمارے مرکزی جماعت نے بھی مسترد کیا ہے، صوبائی جماعت بھی اس کو مسترد کرتی ہے۔ لہٰذا جمعیت علماء اسلام کے مینڈیٹ کو جس طرح پامال کیا گیا ہے، اور جس طرح جمعیت علماء اسلام کو صوبہ خیبر پختونخوا میں دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی ہے، آج تمام صوبوں میں جمعیت علماء اسلام بشمول دیگر سیاسی جماعتوں کے سراپا احتجاج ہے۔ سندھ میں جی ڈی اے کے قیادت کے ساتھ مل کر وہاں ساتھیوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ یہاں جمعیت علماء اسلام بھی اپنا یہ حق محفوظ رکھتی ہے، اور انشاءاللہ ہفتہ 10 دن میں صوبائی جماعت باقاعدہ کارکنوں کو کال دے گی اور ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ پشاور میں کیا جائے گا۔ ہمارے نادیدہ قوتوں نے جس طرح مینڈیٹ چرایا ہے اور سیاسی قیادت کو جس طرح ایوانوں سے کنارہ کیا ہے، میرے خیال میں یہ چیز ان کو بہت مہنگی پڑے گی۔ 27 تاریخ کو جمعیت علماء اسلام نے اپنے تمام ذمہ داران کا اجلاس بلایا ہے، جس میں صوبائی مجلس شورا، اضلاع کے امران و زماں، میئر حضرات، ان تمام حضرات کو بلایا گیا ہے، اور جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹس تھے
چاہے وہ قومی ہیں یا صوبائی، وہ اس میں شریک ہوں گے، اور انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام اس کے بعد اپنے احتجاج کا لاہ عمل قوم کو دے گی، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جمعیت علماء اسلام ایک بھرپور مظاہرہ کرے گی۔ میرے محترم ساتھیوں، ہمیں پہلے بھی ان نادیدہ قوتوں سے شکایتیں رہی ہیں، لیکن اس مرتبہ انہوں نے اپنے تمام پچھلے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور جس طرح ننگے ہو کر انہوں نے ریکنگ کی ہے، جس طرح ننگے ہو کر انہوں نے لوگوں کو نوازا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ ملک صرف ہمارا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس ملک کے لیے، اس ملک کے نوجوانوں نے، اس ملک کے باسیوں نے، مسلمانوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں کو ہم ایسے رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ ان انتخابات سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ جس طرح کے لوگوں کو لایا گیا ہے، اس سے 9 مئی ایک ڈھونگ لگتا ہے۔ 9 مئی کو جس طرح احتجاج کیا گیا، وہ بھی ایک ڈھونگ لگتا ہے۔ اور پھر آپ نے سنا ہوگا، ہم تک بھی یہ خبر پہنچی ہے کہ ہمارے صوبے کے لیے بحیثیت چیف منسٹر کے جس شخصیت کو نامزد کیا گیا ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی شخصیت نہیں ہے۔ اس کی کارکردگی پر اگر میں کوئی تبصرہ کروں تو شاید اس کو شکایت سمجھا جائے گا، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ وہ شخص تقریباً 150 کے لگ بھگ مقدمات میں ملوث ہے، اور پھر ہماری معلومات یہ ہیں کہ گزشتہ دنوں اس کو پشاور لایا گیا ہے۔ یہاں حکومتی لوگوں سے اس کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ڈنر کرایا گیا ہے۔ تو یہ قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح کے لوگوں کو اس قوم پر، اس صوبے پر مسلط کیا جا رہا ہے؟ کہ 9 مئی کے واقعات میں بھی وہ براہ راست ملوث ہے، ریاستی اداروں کے خلاف منصوبہ بندی کرنے میں بھی، بیوروکریسی کے خلاف ایک سرغنہ ہے، اور ہمارے حکومتی بیوروکریسی اور خود ریاستی ادارے اس سے ملاقاتیں کر رہی ہے۔ لہذا اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ انتخابات میں ریاستی اداروں کا ایک اہم رول تھا، اس دھاندلے میں ان کا اہم رول تھا، ان لوگوں کو آگے لانے میں ان کا اہم رول ہے، اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے
کہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو ایک مرتبہ پھر صوبہ خیبر پختونخوا پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لہذا جمعیت علماء اسلام انشاءاللہ تعالی بہت جلد اپنے کارکنوں کو اس ریاستی اداروں کے بدماشی کو چیلنج کرے گی اور یہاں ایک بھرپور مظاہرہ کیا جائے گا اور ہم بتلائیں گے کہ قوم کس کے ساتھ ہے اور تم لوگوں نے کن لوگوں کو اس صوبے پر مسلط کرنے کی کوشش کی. میں ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت. یہ بتائیے کہ ایک تو ان حالات میں آپ کیا کہیے گا کہ الیکشن کون جیتا ہے؟ کیونکہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ تو احتجاج کر رہی ہیں، جہاں جہاں جیتی ہیں وہاں ٹھیک ہے، جہاں جہاں ہیں وہاں دھاندلی ہوئی ہے، تو الیکشن جیتا کون ہے؟ نمبر ایک. دوسرا یہ ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد مسلسل اگر ہم سوشل میڈیا دیکھیں تو پی ٹی آئی اور جی او آئی دونوں تنقید کی زد میں ہیں اور میڈیا پہ بھی ان پہ تنقید ہو رہی ہے. تو کیا یہ جو آپ نے احتجاج کا اعلان کیا ہے یا 27 تاریخ کو جو آپ لوگوں نے اجلاس بلایا اس کے بعد ایک پروگرام دیا جائے گا، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر احتجاج کیا جائے گا یا آپ کا احتجاج یہاں پہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے؟ میں نے تو گفتگو صاف کی ہے، آپ اس سے کوئی اور مطلب لینا چاہیں تو وہ الگ بات ہے. بہرکیف جمعیت علماء اسلام ان لوگوں کے خلاف ہے جن لوگوں کو ریاستی اداروں نے سپورٹ کیا ہے، اور ابھی جو آپ کے وزیر اعلیٰ کی نامزدگی ہوئی ہے، میرے خیال میں یہ انہی لوگوں کا کام ہے اور ہم انہی لوگوں کے خلاف ہیں. رہی بات ملاقات کی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے مولانا صاحب ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کے ایک گہری سوچ رکھنے والے سیاسی رہنما ہیں، اور ہم اپنے روایات کے مطابق کسی کو منع نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے گھر پر آنے کا کہیں اور آپ ان سے کہیں کہ میں آپ سے ملاقات نہیں کرتا، آپ سے ملتا نہیں ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہوں. جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ اپنے دشمن کو بھی اپنے گھر پر ویلکم کیا ہے. لہذا ان کے آنے کا یہ مقصد لینا کہ اب جمعیت علماء اسلام اپنا بیانیہ چھوڑ دے گی یا پھر ان کے ساتھ بغل گیر ہوگی یا ان کے ساتھ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے 10 سال تک اس صوبے کو جس جگہ پہنچایا ہے وہ مجرم ہیں، اس صوبے کے بھی، یہاں کے قوم کے بھی، عوام کے بھی. اور جمعیت علماء اسلام اسی پر احتجاج کرے گی کہ ہمارے ریاستی اداروں نے جو کچھ کیا ہے یہ آئندہ ہماری قوم اس کو برداشت نہیں کرے. مولانا صاحب، کمشنر راولپنڈی نے استعفیٰ دیا ہے، جس طرح ساتھی نے بھی نشاندہی کی، اور تقریباً آپ کے خیالات کی انہوں نے حمایت کی ہے، اور ایک سرکاری افسر کا اور اعلیٰ عہدے پر فائز شخص کا ایک موقف آیا اور اس نے استعفیٰ بھی دے دیا، اور انہوں نے الیکشن کمشنر پہ باقاعدہ طور پہ انہیں الزام عائد کیا، بلکہ جوڈیشری کو بھی انوالو کیا ہے کہ ان کے کہنے پر دھاندلی ہوئی ہے، بلکہ 70,000 ووٹ کی جو لیڈ جن کو شامل تھی ان کو ہم نے ہروایا، ایڈمٹ کیا انہوں نے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں کہ یہ تو ہمارے موقف کی تائید ہے، اور جو بیانیہ جمعیت علماء اسلام یا ہماری قیادت نے دیا ہے یہ اس کی تائید ہے، اور ان ریاستی اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ مزید اس ملک کو کس دلدل کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہی چیزوں سے ملک ٹوٹتے ہیں. تو کیا ہمارے اداروں نے تہیہ کر لیا ہے کہ وہ اس ملک کو ایک مرتبہ پھر توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا 70 میں یہی کچھ نہیں ہوا؟ کیا وہی تاریخ نہیں دہرائی جا رہی کہ جیتتا کوئی اور ہے، لایا کسی اور کو جاتا ہے، اور پھر ریاستی ادارے اس کی پشت پناہی کریں گے تو پھر یقیناً قوم ان کے خلاف نکلے گی، اور پھر وہ جب نکلتے ہیں تو پھر یہ ایک سمندر ہے اور اس کی لہریں جو ہیں پھر بہت کچھ نقصان کر کے جاتی ہیں.
مولانا صاحب ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو استعمال کیا گیا ہے تحریک عدم اعتماد ہو یا پی ڈی ایم کا قیام ہو، سارے معاملات میں ان کو صدر بنایا اور یہ خواب ان کو دکھائے گیا کہ آپ صدر پاکستان ہوں گے. اب جب عین موقع آیا تو کوئی بیٹھنے کے لیے ان کے ساتھ تیار نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خیر یہ تو کسی ایک بندے کی رائے ہو سکتی ہے یا کسی ایک پارٹی کی رائے ہو سکتی ہے. جمعیت علماء اسلام نے بڑی شفاف سیاست کی ہے، ہماری قیادت نے بڑی شفاف سیاست کی ہے اور ہم اس وقت بھی یہی سمجھتے تھے. لیکن اتنی چلو ہم مان لیں اتنی قربانیوں کے بعد بھی اگر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ یہ کچھ رویہ اختیار کیا جاتا ہے پھر ہم حق بجانب ہیں کہ ہم احتجاج کریں. مولانا صاحب یہ جو حالات بن گئے ہیں آپ لوگوں کے، اور کیا چاہتے ہیں؟ ری الیکشن چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریاستی اداروں کا الیکشن سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. نہیں، موجودہ جو صورتحال بنا ہے اس پہ مطلب آپ لوگوں کا کیا سٹانس ہے؟ جیتنے والے بھی احتجاج کر رہے ہیں، ہارنے والے بھی کر رہے ہیں، سب احتجاج ہی ہے. عوام تو گئے ہیں باہر میں. اب کیا بن کیا رہا ہے، ملک کا کیا بن رہا ہے، آپ کیا سوچ رکھ رہے ہیں؟ خیر عوام کے متعلق آپ یہ نہ کہیں، ہم عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا جاتا ہے، عوام کے ووٹ کو چوری کیا جاتا ہے، عوام کو ذلیل کیا جاتا ہے. لہٰذا اگر کوئی پارٹی کوئی قیادت عوام کی بات کرتی ہے تو پھر آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ اس کی تائید کریں اور انشاءاللہ تعالی عوام آئے گی اور یہ اپنا مقدمہ دائر کرے گی کہ ریاستی اداروں کا اب ملک کی سیاست میں ملک کی حکومتوں میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں عوام کی طاقت پہ تکیہ کرنے کے بجائے ہمیشہ ایجنسیوں کے ساتھ کیوں مل جاتی ہیں اور بعد میں جب رزلٹ ان کی منشا کے مطابق نہیں آتے تو کہتے ہیں کہ الیکشن چوری ہوا ہے؟ کیا اس میں سیاسی جماعتیں ذمہ دار نہیں ہیں جو کچھ ہو رہا ہے؟ یہ آپ کی بات کسی حد تک صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن تمام سیاسی پارٹیوں کے متعلق یہ موقف لینا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا. اگر کوئی ملک کے لیے اور اس کے لیے وقتی طور پر کسی مصلحت کا شکار ہو بھی جائیں لیکن اپنے جرم کا یا اپنے غلطی کا احساس ہو تو میرے خیال میں اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی. ہم نے ہمیشہ طور پر ملک کا سوچا ہے، ملک کی بہتری کا سوچا ہے، حالات کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کی ہے. لیکن اگر ریاستی ادارے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آج سے نہیں ایک عرصے سے اس جرم میں ملوث ہیں تو پھر ان کو بھی تو سیدھا راستہ دکھانے والا کوئی ہونا. ہم تھوڑا لیٹ ہیں، یہ بتائیں کہ صرف صوبائی قیادت کی سطح پر احتجاج کا اعلان ہوگا یا پورے ملک کی سطح پر ہوگا، اور احتجاج کا جو ترتیب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کیونکہ این پی نے بھی اپنا 20 سے شیڈول کیا ہوا ہے احتجاجوں کا. آپ کا کب سے ارادہ ہے تاکہ کلیئر ہو جائے؟ ہم صرف لے کے آپ بیٹھے تو تھے لیکن باہر گئے. لیٹ آئے. ایک گزارش کر دوں کہ جمعیت علماء اسلام نے، میں نے بتایا ان کو کہ ہم نے ایک اپنی پارٹی کے ذمہ داران کا ایک بھرپور اجلاس بلایا ہے اور غالباً میرے خیال میں اس ہفتے 27 تاریخ کو، تو اس میں ہم اپنے پارٹی ورکروں کے ساتھ، پارٹی ذمہ داران کے ساتھ، ضلعی عمران و جماع کے ساتھ، مجلس شورا کے ساتھ، اپنے بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ مل بیٹھ کر ایک موقف دیں گے کہ ہم نے کس طرح کا احتجاج کرنا ہے. لیکن اس وقت اس موقف میں جمعیت علماء اسلام وہ علیحدہ میدان میں اتر رہی ہے. دیگر سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی رابطے کی کوشش کریں گے. اگر کوئی جمعیت علماء اسلام کے اس احتجاج میں شریک ہونا چاہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن باہر کا ابھی تک کوئی ایسا ہوا نہیں. پی ٹی آئی بھی اگر شریک ہو تو؟ جی پی ٹی آئی اگر شریک ہو؟ ہم تو یہاں اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. میں نے تو عرض کیا کہ اگر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان سے کسی نہیں ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان سے کسی ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان سے اگر کسی کو وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کیا جاتا ہے اور اس کا کردار شاید میں تبصرہ کروں گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے کہ وہ کیسا شخص ہے، ہمارے علاقے کا ہے، ہم تو جانتے ہیں لیکن ہم سے زیادہ بہتر آپ لوگ جانتے ہیں. تو اس ایسے شخص کو صوبے کا ذمہ دار ٹھہرانا یہ میرے خیال میں اس قوم اور اس صوبے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. تحریک انصاف پھر کس کے خلاف احتجاج کر رہی ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ آپ اس کی یہ تو ان سے سوال بنتا ہے، لیکن اگر وہ احتجاج نہ کریں تو یہ الزام کیسے اپنے آپ سے دور کریں گے؟